بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین اور جمیل تھی، جس پر وہ بہت جان چھڑکتا تھا۔ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کو بڑا دکھ ہوا اور ایک لمبے عرصے تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، میری بیوی مر گئی ہے اور میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کروں؟ اس نے کہا، ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا تو اسرائیلی کہنے لگا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا، تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گرد جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، اے عیسیٰ، یہ میری بیوی ہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر واپس جانے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ آ گیا اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر گرپا واری اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لو۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنی دیر میں گھوڑے پر سوار ایک شہزادہ ادھر سے گزرا جو اپنے زمانے میں بہت حسین اور نوجوان تھا۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی کی بیوی خود کو نہ روک سکی اور شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس عورت کو دیکھ کر مدہوش ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ جب عورت کا شوہر بیدار ہوا تو اپنی بیوی کو وہاں نہ پایا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوا۔ اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخرکار اس کے نشان قدم پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کی، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں، بلکہ میں اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، تو مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ تیری بیوی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، اے عیسیٰ، باخدا میں وہ عورت نہیں ہوں۔
اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان اللہ کے حکم سے میں نے تجھے دی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مرا ہو اور زندہ ہو کر ایمان لایا ہو تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مرا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی، اب میں نکاح نہیں کروں گا، اور میدان کی طرف چلا گیا جہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔